مگر تھوڑی باتیں کچھ آج بھی عرض کرنی ہیں کہ اللہ کے رسول ہے کیوں سناؤنا آدھے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، ایک کلمہ چھوٹا نہیں۔ پچھلے خطبے سے تھی سن لیا اللہ تعالیٰ کے بارے سوچ بچار جڑی نہیں کہ وہ کی ہے تو کتنے ہے تو کدوں کا کی، یہ چیزاں بالکل دین نے اتنے پیرا لگاتا، کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس تو بہت بڑا کہ تھی وہ بارے کوئی سمجھ سکو یا وہ حقیقت کا تمہیں پتہ لگ جائے۔ نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن کہ جا سے پر باید انداختن، سادی فرماؤں ہر میدان گھوڑے نہیں دورائے جا سکتے، کتنے ہتھیار سٹنے پہ، یہ میدان ہار ہے، اتنے نبی ولی سب ہار گئے کہ اللہ کا نہیں کوئی سر پیر لگ سکتا، جہاں پتہ لگ گیا اور اسی انہوں سمجھ لیا وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ ادراک تو پرے ہے بالا۔ اور دوسری بات ہے بے اللہ تعالیٰ نے انسان اس طرح کا پیدا کیتا بے جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات نا، 7 صفتیں بہت ہے انگنت مگر 7 جڑیاں بنیادی سے وہ انسان پائیاں جاندی۔ اللہ تعالیٰ بھی ہائی ہے، زندہ، انسان میں اللہ نے زندہ پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جانتا ہر شے نوں، انسان نوں علم دیتا۔ کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ نبی جڑے انہوں میں علیم بنایا، لوگاں نوں علیم بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سنن والا سمیع، بندے بھی سنتے، بصیر ہے، ویکھن والا، بندے جڑے ویکھ رہے، قدرت ہے، ارادہ ہے، یہ ساری صفات جڑیاں انسان دے اندر دی اور یہ انہوں نہ گمراہ کر دیندیاں جہد نہ اپنے آپ نو خدا دے ہم پلہ نعوذ باللہ سمجھ لیں۔ اس پاروں اللہ اکبر کہندا بھئی جس طرح پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا، بالکل پنجابی تسی سمجھا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، یہ اللہ اکبر دسنا والے بھئی تیرا سننا ویکھنا علم زندگی جڑی کتھے خدا دا ہے، خدا دیاں صفتاں کوئی نسبت نہیں، یہ صرف تینوں سمجھنے لیے کیا دندا تو کرنا دندا ہے نہیں سی تم حال تعالی انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تیری زندگی یہی نا پہلا بھی تو ہے نہیں، پھر وقت آنا پھر نہیں ہونا، اس زندگی کے بھروسے تو آکردا پھردا۔ اللہ کی زندگی جڑی وہ مستعار نہیں، انہوں کسی نے دتی نہیں، ہمیشہ تو زندہ، ہمیشہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، انہوں کوئی موت نہیں، باقی سب مرن والے فنا ہونے والے۔ اس تو جڑا غرور آ جاتا انسان سے اپنی صفتاں ویکھ کے سب کی جڑ کٹتی، نہ تیرا جینا ہو جا جس طرح خدا دا، کتھے وہ جینا کتھے تیرا۔ وہ سما بارے جی ایک ہی حوالہ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کافی ہے، جھگڑا ہوندا رہندا نبی علیہ السلام دے علمدار اللہ دے، اللہ نے بہت علم دیتا مگر سونی گل سمجھائی کیا جڑا اسی آنے نا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو رب نے بہت کچھ سکھایا، یہ اللہ دے علم دے مقابلے جی اتنا ہی ہے، ذرا اندازہ کرو، کوئی وہابی بھی نہیں اس طرح کہہ سکتا۔ مگر توحید دا معاملہ کہ کتھے اللہ دا علم اور کتھے رسول اللہ، تسی برابر بنانا چاہتے، فرمایا ایک قطرہ پانی دا لو اور وہ 10,000 حصے کر دیو، ہو سکتی 10,000 حصے ایک قطرے دے؟ فرمایا رسول اللہ دا علم اس قطرے دا 10واں 1000واں حصہ، تے خدا دا علم 10 کروڑ سمندر ہے۔ اور پھر بھی کیا یہ بھی میں سمجھاؤں لی کہتا ورنہ یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں، رسول اللہ دا جنہ مرضی علم ہوئے وہ دی کوئی حد ہے۔ اس تو کتھے دی گل جی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، اللہ اکبر دا ایک سادہ معنی آئی بھی ہے کہ تہاڈا سننا ویکھنا کی ہے، تھوڑی دور دی آواز آؤندی وہ 2-4 کٹھے بولن لگ پن گڑبڑ پی جاندی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا ایک وقت سارا جہان بول رہا، سب بھی علیحدہ علیحدہ آواز سن رہا، وہ برابری کر سکتے؟ اللہ اکبر، وہ دی ساری صفات اپنیاں اور دوسرا غیر محدود ہے۔ بندیاں دی صفات نبی ہوئے ولی ہوئے فرشتہ ایک تے ذاتی نہیں، اپنی نہیں وہ اللہ جنہ کہ زندہ ہونا۔ سورہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے بڑے جلال نہ فرمایا کہ جڑا قرآن اسی تینوں دیتا ہے میری ایک رحمت ہے، ولو شئنا، اور اگر اسی چاہیے تینوں سارے تیرے سینے چو واپس لے لیا، تینوں کوئی مددگار نہ ملے، ایک حرف بھی لب تیرے سینے نہ میں رہن دیا، یہ میری مرضی ہے۔ اور اس تو بڑے بڑے ساڈے بریلوی علماء بھی مولانا مفتی احمد یار ورگے من لے بے صاحب نسیان نبیاں کی بھی ہو سکتا، گل بھول سکتی ہے، مگر اللہ لا یضل ربی ولا ینسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نو آکھیا نہ میرے رب نو غلطی لگتی ہے نہ انہوں کوئی گل بھولتی ہے۔ اس تو اللہ دیاں صفتاں برائے نام ساڈے اسی بول دینے ہیں کہ زندہ میں کچھ زندہ نہیں۔ عمرے تو بعد مدینہ منورہ آئے تو سر منڈا رہے سی، وہ حلاقہ بھی جڑا انہوں نے بنایا مدینہ ہی وہ نام رکھیا، تو سرائکی لڑکا سی وہ سر منڈا سی میرا، تو انہیں سرائکی نے اس بچے نے ایک جملہ بولیا، میں کہ یار سارے دین دا نچوڑ نے کرتا تو بندے لیے اتنا ہی کافی ہے، نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دوجا سا مت نہ آوے، ایسا ہی آ رہا نا، اندر گیا باہر آیا سی نے زندہ دے رک جانا مر گیا،
ایک ساتھ ہی اس پاروں انسان دی ساری صفتاں بہت محدود ہے، تھوڑی دور تک ہے، اگے ہنیرا ہی ہنیرا۔ اللہ دیاں صفتاں اپنیاں کسی کو لیاں نہیں، نہ اس کو لیدا ہونیاں، ہر وقت ہونے رہنا، اور غیر محدود ہے، کتے نہیں آنا بھائی نہ کہ علم اگے ہے نہیں، نہ ہر شاید بے کل شین علی ارا کل شین قدیر۔ اس پاروں صفات وہ ذات دی گل سی کہ خود اللہ نو سمجھنا چاہو تو بالکل ناممکن ہے۔ صفتاں دا نمونہ سارے ہے گا، مگر یہ صفتاں جڑیاں وہ اپنیاں دتیاں جدوں چاہے واپس لے لے، اور بہت محدود ہے، بہت تھوڑیاں۔ اللہ دے علم دی کوئی حد نہیں، نہ وہ قدرت دی کوئی حد ہے، وہ صفات سارے اندازوں تو بالا۔ اس طرح سارے صوفی بھی غرق ہو گئے، فلسفی ہو گئے، اسی بھی غرق ہو گئے۔ بھائی جدوں کچھ بھی نہیں سی، اللہ نے کس طرح پیدا کر دیا چیزاں؟ اے راز بھی کن فیکون دا نہیں بندیاں نو لبدا۔ چیز تو چیز بنتی، بندے ویکھدے بے مٹی جو برتن بن گئے، لوہے چوں مشیناں بن گئیاں، مگر جدوں نہ مٹی نہ لوہا نہ ککھ بھی نہیں، صرف اللہ دے نال اور کوئی شے نہیں، کس طرح چیزاں بن گئیاں جدوں کہ انہاں دا مادہ ہی ہے نہیں؟ یہ ڈھونڈن دی کوشش بڑے لوگاں کی، مگر یہ راز نہیں کھلدا۔ اتوں ہی مجبور ہو کے صوفیاں آخیا نہیں آپ ہی انہیں شکلاں بدل لیا، یار عدم چ وجود کس طرح آ سکتا جدو ہے ہی نہیں کچھ ہے، بن کس طرح سکتی؟ مگر یہ صرف یہ جس طرح اللہ دا نہیں پتہ لگنا، یہ بھی پتہ نہیں لگنا، بغیر سامان تو کس طرح چیزاں پہ صرف کہہ دینا اور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ شان ہے، کسی نبی ولی نو حاصل نہیں۔ وہ اگے دعا کرن تے مدد کر دے، کوئی تھوڑا کھانا زیادہ ہو جائے، وہ معجزہ ہے۔ آپ کسی کوئی طاقت نہیں، ہے ہی نہیں شے انہوں بنا کے وکھا دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ عدم تو وجود لیا صرف اللہ کی طاقت ہے، اور یہ راز کھلتا نہیں۔ ایک صحابی کے بارے چاہتا کہ تنگی آ گئی، بیوی نے ایک دن آخیا بھی ہوں تو کسی کو ادھار ہی لے کے کوئی لیا، انہیں آخیا ادھار تو اگے لوگ بڑا دے چکے، کسی نہیں ہوں دینا۔ بیچارہ وہ تانیا تو تنگ آ کے جنگل میں نکل گیا، اور جا کے اللہ کے سجدے پی گیا، ہوں میری یہ پریشانی کا کوئی حل کر رہا ہے فرما۔ یہ سوچتا ہے بیچارہ گھر نوں مڑ آیا بھی بنیا تو کچھ بھی نہیں، مگر آ کے جدو ویکھیا تو بیٹی بیوی جڑی سی روٹیاں پکاؤ رہی سی، انہیں پوچھا آٹا کتوں آیا؟ انہیں آخیا اندر جا کے ویکھ۔ جدو جا کے ویکھیا تو چکی چل رہی سی اور گنڈ چاتا ڈگتا جاتا سی۔ انہیں پڑ چکیا ویکھاں دانے کتوں آتے، چکی کھرو گئی، مڑ کے نہیں چلی۔ رسول اللہ نے فرمایا رات محروم کرنا چاہیا انہیں کن فیکون دا، کس طرح ہو جار ہوں، اور گل رک گئی۔ اگر نہ وہ چھیڑتا تو ساری عمر ہی کھائی جانا، نہ چکی چلتی رہی، نہ اللہ کا پتہ لگتا، نہ وہ قدرتوں کا پتہ لگتا۔ کوئی شیاں تو شیاں بعد لوگ بناؤ لگ پیا، ہوں ایجاداں ہو رہی ہیں۔ اے ایجاد کا لفظ ہی کفر ہے، جڑا لوگ آتے فلاں نے ایجاد کیتا، جے صحیح دین پوچھے تو کفر تو گھٹ نہیں۔ ایجاد کا مطلب وجود چ لیا کہ ہے ہی نہیں بنا دینا، یہ نہیں کوئی بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا، یہ درست کہنا چاہیے۔ یہ چیز جی وہ اللہ نے اگے ہی پہلے ایک شے رکھی ہے، بندے علم نہیں، موقع آتا بندے پھر جا اللہ تعالیٰ سمجھا دینا بھی انہوں اس طرح ورت لو، یہ ڈسکور کر دے۔ ایجاد جڑا نا کہ سرے تو کوئی شے نہیں تمہیں بنا لینا، یہ مخلوق دے واسطے کی گل نہیں۔ اللہ اس پاروں فرمایا نہ وہ اپنا پتہ لگتا ذات دا، اور ذات تے ایسی شے بھی مینوں اور تمہیں اپنے آپ دا بھی نہیں پتا۔ اے جنہ نا میں بول رہا سن رہا یہ صفتاں، مگر خود میں کی ہاں جڑا ساری عمر آتا میں آ کر کچھ نہیں لبا۔ اللہ دے گزاریا نا انسان جڑا اپنی میں نو یا کسی شاید دی ذات نو کہ خود شے کی ہے، بیل ہے سیاہ ہے، انہیں کرتا ہے، صفتاں اپنی بیان کر رہے ہیں۔ خود بیل کی ہوں، چھوٹے نو بھی بیل آنے وڈے کچھ نہیں پتہ لگتا۔ جڑی اصل حقیقت ذات دی یہ نہیں کسی شاید دی معلوم ہو سکی۔ صفتاں دے بارے آخیا جڑیاں صفتاں تواڈے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ایک معمولی جا نمونہ چھٹا دی رحمت دا، ورنہ کتنے خدا دیاں صفتاں اور کتنے تواڈیاں تواڈے اندازوں تو پرے علم ہے، وہ قدرت ہے، ارادے ہے، سننا ویکھنا، بہت غیر محدود طاقت اللہ پاک دی۔ اور نال یہ بھی گل سمجھائی گئی بھائی تسی جنہ مرضی زور بات چلا لو نا۔ نیک لوگوں نے کیا بجڑا حدیث پاک چاہتا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کردا، اور ایک مجلس لوگوں نے گنیا بیٹھیاں استغفر اللہ سے، حضور کدی معافی منگتے، وہ پیغمبر خدا دے پاک اللہ دا حکم منتے پھر معافی منگتے۔ اے نماز دے خاتمے تے بھی آیا جدو فرض دا سلام پھرنا 3 واری آکھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ کئی دہریاں مرشداں نے آکھیا یار نماز پڑھ کے گناہ کر کے ہٹے سی استغفر اللہ کہنا چاہ، فرمایا تسی بہت تھلے دے لوگ جے، تانوں نہیں پتہ لگ سکتا اس ایک استغفار الماسی ہے۔ پادریاں نے بھی گلاں باتاں ہوندیاں نے بھی نامراد بڑا دہراؤندے رہندے کہ گناہ کر کے اتنے معافی منگنا، یہ عام لوگوں کا درجہ جڑے اسی کٹیاں ایک استغفار اللہ تعالیٰ کہ نیکی کرنی اور نیکی تو بعد ہی کہنا مولا تیری شان دے لائق نہیں،
اسی سارا زور لا دیا مگر کتنے تیری عالی ذات اور کتنے ساڑیاں معمولی نوازاں یہاں جی خامیاں یا کمیاں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا اور جنہ یہ اللہ نو پسند نہ انہاں ناز پسند نہیں عبادت تے ناز ہو گیا کہ میں بہت عبادت کی ردے گئے اس سے امام جعفر صادق فرماؤں مسجد دو آدمی داخل ہوئے ایک صدیق سی اپنے زمانے دا ولیاں دا سردار ایک گناہ گاراں دا بہت بڑا گناہ گار سی جدوں نکلے تو گناہ گار ولی لکھا گیا اور صدیق جڑا سی فاسق لکھا گیا تے وجہ یہ ہوئی کہ صدیق نے نماز پڑھ کے بڑا مان کیتا میں بہت اللہ دا حق ادا فرمایا لعنت ہے تیرے میرا حق ادا کر سکتے جمن تو لے کے سجدے پیورا مرن تک تد بھی نہیں حق ادا سکتا میری ایک نعمت تہاڈا وجود ہی میرا تہاڈے پلے کی ہے جڑا مینوں واپس لوٹانا تسی اعتراف ہی کرو بھی مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو یہ استغفار نیکیاں تے کدی سورہ بقرہ تسی پڑھنے اللہ آندا جدوں میدان عرفات تو لوٹو اور تسی مشعر حرام تے رہو اوتھے پھر حکم ہے کہ وہ کو معافی منگو ایسا موقع جسے آکھا میدان عرفات بخشش دا وعدہ بخشے ہویا ہے تو فرمایا پھر بھی کہنا کہ کہڑے ساڈے حاجت کہڑے عمرے کچھ بھی نہیں مولا تیری ذات پاک دے لائق اسی بات نہیں کر سکتے اور یہ بڑی پیاری تمثیل ہے جڑی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی لکھی پھر بارش بند ہو گئی بہت تنگی آ گئی قحط ہو گیا بیوی نے ایک دن وہ جنگل چ رہندے سی خاوند بھی اپنے خاوند نو کہا تو کوئی تحفہ لے کے نا تے بادشاہ سلام نو جا کے خلیفۃ المسلمین نو ملو کوئی تینوں دے بھکھے مرن لین کیا تحفہ کی ہوئے انہیں آخیا جڑا چھپڑی چ پانی کھڑا نا تھوڑا جا یہ پرانے جے کجے چ پا رہا جے لے جا بغداد بڑا تحفہ اے ساری عبادت دا حال ہے اس بیچارے نے پانی پرانا جہا لوٹا وہ جو پانی جڑا چھپڑی کا لے لیا اور جیسے گیا انہیں پتا کیا بیا میرے ممی کتنے انہیں آخیا دریا کی سیر میں گیا دریا نے ویکھیا ہی نہیں جدوں گئے اور ویکھیا بھی کشتی سیر کر دیا سی لشکر کھڑے سی اور دریا ٹھاٹھاں مارے یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا میں پانی جڑا چھپڑی کا کھڑا سی پرانا بسا یہ ایسے لوٹے چ لے کے آیا اس امیر المومن اس پانی کی کہڑی ضرورت ہے جہاں کشتیاں کے تھلے دریا وگنڈا ہے انہیں خلیفے نے دیکھ لیا انہیں آواز دے کے آخیا بے سنا تیری کی گل ہے انہیں گل سنائی بڑے شرمسار ہو کے تو میں انہیں اپنی کیتی شرمندہ کہڑے منہ نہ میں تحفہ لے کے تہاڈے کو آیا اتنے دریا وگنڈا ہے انہیں آخیا نہیں تیری محبت قبول ہے پانی کی واقعی مینوں ضرورت کوئی مگر تم کر کجا جڑا وہ ہیرے اور موتی پڑے تو انہوں دیتے بیا جواہرات لے جا تاری اے میری تاری بات دار ابھی کجے جو نا بسا پانی لے کے اللہ جانے جڑے سمندر بہر ہے اس تو دعا سکھائی گئی ہے الہی حاضی صلاتی صلیتھا لا لحاجت من کا الہا ولا رغبت من کا فیہا اے اللہ جڑی میں نماز پڑھی ہے نہ تینوں یہ کوئی ضرورت ہے تیرا کوئی کام اڑیا نوازانا تو بغیر اور نہ تینوں کو شوق ہے دا میں صرف تیرا حکم من کے تیری محبت اور تعظیم سے بجا لایا ولا تواخذنی یہ اندر کوئی نقص رہ گیا تو خامیاں رہ گئی رکوعاں سے اتنے پھڑی نہ انعام تے تیرے کو کی منگنا ہے یا نہ بھی الٹا منہ تے وجے یہو جہ رکوع سجدے لایا معاف فرمائی تے قبول کر لی اپنے فضل نہ یہ وہی صرف مہربانی اور رحمت ورنہ بندے دے اندر نہ نیکی اور کمال کوئی نہیں اپنے فضل و کرم نہ قبول فرما کے ناقص باتاں تے انعام دیندا تے وہ بہت بڑا کرم اور مہربانی یہ کہا جا سکا اور انسانوں کی بات کوئی شاید اور خامی اپنی جڑی مننی چاہیے ہوں بھی جمعے تو پہلا گل ہو رہی سی بعد بھی سنتے رہی کئی رس بجتے کہ نمازاں اینی دیر پڑھیاں یار میرے حالات نہیں بدلے ناراض ہو کے خدا نو چھڈ گئے کوئی دکھاں دے گھیرے جڑے وہ تنگ آ کے آدھے یار اللہ نو بڑا منیا یہ حضرت ایوب علیہ السلام دے صحیفے جی آتا تورات دے اندر بھی انہوں دی بیوی نے جب ویکھیا اینے سال ہو گیا 18 کہ ایوب علیہ السلام نو آرام نہیں آیا سب تو لوگ ملنوں جلنوں بھی چھڈ گئے صرف نبی علیہ السلام فرمایا 2 بندے رہ گئے جڑے دوست ہی خاص وہ کدی کدی ملنا آتے ورنہ دنیا چھڈ گئی یہ بیوی ایک رہ گئی تے کاپ رہے 18 سال اور ایک دن بیوی نے تنگ آ کے آخیا بھی تو اس خدا تے کفر کر چھڈ انہوں مننا اور انہوں کوئی بات نہ کر جڑے اینے سال ہو گیا تیری پریشانی دور نہیں کی یہو جہ خدا نو منن کا کی فائدہ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں رب دے ہتھوں سکھ لیندا رہا کہ اس علاقے میرے نال دا امیر کوئی نہیں میرے اونٹاں دے اور جانوراں دے گلے میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے محلات اور دولت رب کو سکھ لائے جی ہوں تھوڑے جہے انہیں دکھ بھیجے تو میں ناراض ہونا تو میرے گھر ہو کے نبی دے کلمہ کفر دا بکیا چھڈ ہو جائے خدا نو ہوں میں تندرست ہوا 100 کوڑا تینوں ماروں گا جدوں پھر تندرست ہوئے
پھر یہ خیال آیا 100 کوڑا مراں تے اللہ نے ترس کھاتا بندیاں دی کمزوری دا لحاظ کرے نہیں یہ بیچاری چرے نار رہی ہے دکھی بہت ہو گئی یہ کلمہ دے منہ نکلیا ہن تو اپنے جڑا نا وعدہ انہوں ایداں سچا کر دے کھڑکا لے لا جھاڑو جدے 100 تیلیاں انہوں اے مار دے ایک واری چل تیری قسم ہی سچی ہے تے اس بیچاری دی جان چھوڑ جائے دکھ کوئی چھوٹی جی گل جدوں انسان تے ڈگ دے تے حوصلہ ہار جاندا تو کفر بکنا شروع کرندا حالانکہ اللہ دا یہ کہنا میں نہیں برداشت کریا کرو اور رب تہاڈے ظلم نہیں کر اس تو زیادہ مہربان اور رحم دل کون ہے ہر مصیبت دی طرفوں آؤندی ہے تے جے نٹھو پجو گے تسی ادھروں رب نہ غصے ہو جائے تو ادھر حل کر جے حل ہوندا کر کے ویکھ لیں گل اتنے رہنی ہے کافر تو ہو جانا وہ بجائے راضی ہو جا کہ جو مالک کر رہا ٹھیک ہے حضرت مولانا ناصر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غریب کا واقعہ لکھا کہ کوئی آدمی انہوں کو ٹھہریا کئی دن ٹھہرا تہجد وہ پڑھیا کرن اللہ دے نیک بندے جب انہوں نے نماز ختم کرنی تو آواز آنی کہ قبول نہیں کئی دن نے آواز سنی تو ایک دن نے آخیا حضور میں روز آواز سننا تو جے نہیں قبول تو تسی چھڈ دیو کی فائدہ ایسے بال کا تو اس رو کے آخیا گل یہ توانی اذاں دل برداشتن کہ بے او توانی تواں ساخت بندہ رس سے تو جاوے جہدے بارے سمجھ آئے اس تو بغیر بھی کوئی تھان ہے گا جتنے چلا جانے گزارا ہو جانا جدو گل ہی نہیں اور کسی تھان راضی رہے ناراض رہے سکھ سے رکھے دکھ سے رکھے ٹھکانا ایک ہی ہے اس تو ناراض ہو کے دس میں کتنے جاؤں اگر نہیں بھی قبول ہے کوئی ہے ٹھکانا یہ جدوں کیا تو اسے آواز آئی قبول است کرتے ہنر نے اس تک تیری یہ بات خوبی کوئی نہیں مگر قبول ہے کہ دانی کہ بے میں تو کہ تو یہ مننا کہ میرے بغیر تیرے ٹھکانا کوئی نہیں اس تیری نیک نیکی دا سرا قبول است کرتے ہنر نے اس تک کہ دانی کی جزما پناہ ہے جگر نے اس تک کیونکہ تو مننا ہے بے رب تو غصے ہو کے ہور تھان جا کے کتے کچھ بنا لیں گا جے راضی رہیں گا تو دکھ بھی ہون گے انشاءاللہ وہ اندر بھی اللہ تعالیٰ رحمتہ رکھ دوں گا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماؤں مینوں کدی نہیں یہ فکر ہویا بے سویرے اٹھاں تو میں تندرست ہوں کہ بیمار مینوں نہ دوں کوئی فرق نہیں نظر آیا کیونکہ میں جاننا بھی اللہ تعالیٰ جڑا کر رہا میرے تو بہتر جانتا میری تندرستی بہتر ہے کہ بیماری بہتر ہے اور نال فرماؤں ہر تکلیف سے مینوں اللہ دیا 3 رحمتاں نظر آؤندیاں جڑے اللہ نو پھڑ کے بیٹھے اللہ اکبر من لے انہاں دی گلاں آندے ایک تو میں سوچدا کہ مصیبت جڑی ہے تو وڈی بھی خدا اتار سکتا یہ بھی شکر ہے کہ تھوڑی جی بھیجتی ہے جی تو وڈی ہوندی پھر کوئی بگاڑ لینا سی وہ اور دوسرا ہے بھی یہ دنیا دی مصیبت ہے دین اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میرا بچایا میں اسلام تے قائم اور تیسرا ہے بھی مصیبت ختم ہو جانے والی ہے کہ اللہ دا جو وعدہ کہ اگے یہ جڑے انعام ملنے نا صبر کرتے وہ بغیر حساب تواڈے حساب کتاب تو بالا اے 3 شیاں سوچ کے خوش رہیں تو اللہ دے پیغمبر جڑے علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہی سکھاؤنا دیا کہ اللہ اکبر ایک تو دی ذات جڑی وہ ناقابل ادراک ہے خود اللہ کی یہ نہیں سمجھ سکتی صفتاں ہوندیاں جڑیاں اپنے اندر اگر وہ کوئی نمونہ ملے بھی تسی بھی سن دے جے ویکھ دے زندہ اعتناد نہیں کرنا یہ وہ عطا ہے اور یہ بڑیاں محدود ہے اور جدوں چاہے انہوں واپس لے سکتا سویرے بڑ صاحب اتنے بچی نماز تو بعد سورہ یاسین دی آیت انہوں نے پڑھی 80 تو اگے لنگ گئے ومن نعمر انہوں نے سفر اپنے حال دے مطابق اللہ آندا جنہوں اسی لمبی عمر دینے انہوں پھر پیدائش پچھا نو لوٹا دینے انہوں دے اسی طرح بچے کی طرح پھر لتاں جواب دے جاندیاں اکھاں بس ہو جاندیاں کن ختم ہو جاندے ہر شے میں مڑ کے لے جانا اس کو واپس کرو بالکل ادا بچے کی طرح ہو جاتا جنہوں لوگ چکتے سکھاؤں سی اس وجہ سے تو مان کرنا میں بڑی شاید تو کچھ نہیں اللہ تعالیٰ دی قدرت جڑی غالب اور حاکم ہے وہ اگے چکے رہے اور اسے ہی اللہ اکبر دا نتیجہ بجائے دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جڑے سی وہ اپنی پوجا کرو اللہ دی عبادت کرائی کسے پیغمبر نے آ کے اللہ دا ما کان لبشرن ان یکلم ان یؤتہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول کونوا عبادا کسے نبی دا کام نہیں بھی اللہ انہوں کتاب دے تو اپنے آپ نو خدا بنوا لے کہ میری پوجا کرو اے اللہ اکبر اللہ دی بڑائی اللہ دے رسول نے جنہ بٹھائی آپ تو آدھا شان والا کوئی نہیں تے صحابہ تو زیادہ دیوانہ کوئی نہیں سی حضرت قیس بن سعد ورگے آندے اسی آکھیا کہ اللہ دے رسول اسی ہیرا چوں آیا ایران دی طرفوں اوتھے ویکھیا لوگاں نوں کہ اپنے سرداراں نوں سجدہ کر دے تسی تے خدا دے پیغمبر دے تہاڈی شان دا ہی کوئی نہیں تہانوں سجدہ کریے تے زیادہ لائق تو حضور بجائے دے خوش ہوندے جویں پیر پیر چماؤندے آپ نے کہا توبہ 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 اللہ تو سوا سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں عورتاں نوں حکم دیندا کہ اپنے خاندان نوں سجدہ کرن تے نال اے کہا بھی جدوں میں فوت ہو جانا میری قبر تے مات گزرو گے قبر نوں سجدہ کرو گے اینا علم سی نہ انہاں کو
گئے گزرے انہوں نے توبہ یا رسول اللہ قبر نو بھی سجدہ کرنا قبر دا تدے حوالہ دیتا جنہیں کل نو فوت ہو جانا ہے وہ دی قبر نو نہیں سجدہ کرنا ہوں آج سجدہ کرنا جائز ہے او بُغْضُ رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ رب دی بندگی کرو عبادت دے لائے کوئی ہے میرا ہوں جب تعظیم کرو میں اللہ دا پیغمبر ہے محبت کرو میرے حکم منو زیادہ سے زیادہ میرے سے جانا قربان میں پوجا نہیں پوجا اللہ تعالیٰ لی ہے حدیث پاک جو واقعہ بھی ایک بیان ہویا کہ ایک صحابی نے آ کے مدینہ شریف نے آ کے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ وحشی ہو گیا کہ وہ نکیل نہیں پاؤن دینا دروازہ دینا سی لاک کیتا اندر نہیں جا سکتے کھان نو پیندا تو نبی علیہ السلام گئے تو آپ نے فرمایا دروازہ کھول دیو تو کہنے لگے یا رسول اللہ پاگل ہویا وڈ کھاؤ گا آپ نے فرمایا نہیں تسی کھول دروازہ کھولیا تو لوگوں نے ویکھیا کہ اونٹ جڑا نا انہیں زمین دے نال اپنی گردن لگا لی آیا چک کے نا تریا آیا اور آ کے نبی علیہ السلام دے کول آیا تو آپ نے بغل تو لے لیا گردن اور وہ کنا تے ہاتھ پھیریا آنسو بہندے سی وہ تو رسول اللہ نے فرمایا تسی جانور جڑے اللہ نے تہاڈی خدمت میں لگاتے نا نیک سلوک کریا کر یہ بیچارہ شکایت کرتا بھی کام بہت لیندے جے اور یہ خدمت کچھ نہیں کرتے نہ تو چارہ پاؤں تو نکیل لے آؤ نکیل آپ نے پاتی تو اس موقع تے لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول یہ جانور تمہیں سجدہ کرتا اسی کریے فرمایا نہیں جانوروں کا معاملہ وکھرا مینوں سجدہ نہیں جائے لا تسجد لی بسجد للہ سجدہ صرف اللہ نو کرو ماڑا چنگا بھی آندا مینوں ہی آکھو بلے بلے اپنی حد نہیں رہندا بھر جاندا غرور نہ مگر اینی شان دے مالک ہو کے اللہ دے رسول علیہ السلام یہ بھی پسند نہ کیتا کہ جدوں آؤندے مجلس یا جاندے اس ویلے جڑا صحابہ ادب نہ کھڑے ہو جاندے سی آپ نے یہ بھی روکنا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہویا کرو بیٹھے رہو ورنہ عام دنیا کا بندہ ہوندا نہیں میرے آن تو پہلے ہی صفاں بن لیا کرو اور مجلس کے اندر بھی کوئی اپنے لیے مسئلہ نہیں بنوائی کوئی گدی نہیں سی جتنے پہنتے سی پیرنگ عام ہی لباس تے عام ہی بندے آن والا بندہ پوچھتا سی تہاڈے چ ابن عبد المطلب کون ہے عبد المطلب کا پوتا کہڑا جڑا اللہ دا نبی ہے تو پھر لوگ دس دے کہ رسول کریم علیہ السلام کو دین سکھ دے انہوں اللہ تعالیٰ فرماؤندا ہے اللہ دے رسول اٹھ کھڑا ہو اور ربا کا کبر تے لوگوں دے دماغاں 'چ رب دی بڑائی بٹھا دے جڑا بھیجا وڈا ہوئی ہے باقی وڈے ہون دے لائق نہیں سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے بس وہی باقی بتان ہے آدری سارے بوتی ہے اللہ ہی اللہ اللہ تو بڑا کوئی نہیں وہ حکومت زیادہ اقتدار ہے وہ جو چیز چاہے کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم نے عیسائیوں نے خدا بنا لیا سورہ مائدہ چ اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال اور اتنے جوش نہ بیان فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو مسیح اور ایمان اور جنہیں زمین جنہوں ہلاک کر دے اور انہوں تو بجائے نویں مخلوق لائے تسی ایک بندے نو میں تھوڑی بہت شان دینا میرے مقابلے چ لے آؤندے میرے بندے تواڈے سردار ہے تواڈے نبی ہے سب ٹھیک ہے مگر میرے نہ انہوں نے پاسنگ کریا کرو میں اللہ سب میرے بندے ہیں ایسے تو کلمہ بھی جڑا سکھایا گیا اور جس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم میں ہر 2 رکعت تشہد مقرر کرتا کی پڑھتے جی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ عبد پہلا کہ میں گواہی دینا کہ رسول اللہ انی شان دے باوجود اللہ دے بندے ہی ہے وہ دے غلام ہی ہیں ساڈے رسول ہے سارے لیے نبی اور رہبر ہے ابھی انہوں نے پیروں کی خاک بھی نہیں سارے لیے انہوں نے پیروں کی خاک بھی اکھاں دا سرما مگر رب نہ مقابلہ کوئی نہیں رب دے بندے اور اس طرح ہی جتھے جتھے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی کوئی شان دا موقع آیا قرآن مجید تے نظر دو بجائے اتنے بھی تکبر دیاں گلاں کر دے آپ دا اپنا کرامات بڑا بڑا چل اللہ نے اپنے خلیل نو مرتبہ دیتا حبیب نو دیتا نہیں جے قرآن پاک دی گل آئی قرآن کینوں دیتا وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر اتارا بندہ کیا معراج دی رات بڑا مرتبہ کہ زمین تو اللہ نے اٹھایا آسمان سے لے گیا سب فرشتے نبی ولی تھلے رہ گئے سارے تو اگے لنگ گئے بتا ترک اعلان ملتا منزلۃ من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی اللہ دے رسول رات رات تسی اس مرتبے تے پہنچے کہ لم تدرک نہ کسی نو ملیا ولم ترمی اور نہ کوئی فرشتہ نبی ہوتا سوچ ہی سکتا کہ میں نے مرتبہ اینا مگر اتنے بھی بیان کیے سبحان اللہ یسرا بعبدہ پاک ہے اللہ جنہیں اپنے بندے نو سیر کرائی بندہ اس تو عزت والا کوئی کلمہ ہوتا تو اللہ وہ بیان کر فرمایا میرا بندہ ہونا اب دیگر عبدہ چیز ہے دیگر ما سراپا انتظار و منصب میرا بندہ ہونا ہو رہا عبدہ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ جڑا بن گیا تو اگے تو مقام ہی کوئی نہیں سارے تو اعلیٰ مقام تبدیت کا فاوحا الی عبدہ ما اوحا
اسی طرح بدر دے میدان فتح دیتی سورہ انفال پڑھ لو، اتنے بھی آخیا مان دلنا عبدنا یوم الفرقان، اپنے بندے دے جڑی اسی نصرت رمض اتاری، پورا قرآن اسی طرح ہی جدوں بھی کوئی اعلیٰ مقام دا ذکر آیا اب کیا کہ میرا بندہ گمراہ نہ ہو، اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت فرمائی جہاں اسی لحاظ نہیں کرتے، نعت گو بھی ہمیں حد تو بڑھ جاندے ہیں، شریعت کا ڈر ہے نہیں، صاف کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا، توبہ عقل کرو، خدا خدا اللہ اکبر، اتنے نبی ولی سر چکائے بیٹھے ہے، تسی وہ منانا شروع کر، بندیاں نہ مقابلہ ہوئے ٹھیک ہے، امتی سارے جہان دے ایک پلڑے جون، اللہ دے رسول دا مقابلہ نہیں کرتے۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم منزہ عن شریک فی محاسن، جو شانہ اپنے پیغمبر رب نے دیتی ہیں وہ کوئی آدمی انہوں دا شریک نہیں، کسی دوسرے دا کوئی حصہ نہیں۔ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، خوبی حسن پورے دا پورا بغیر تقسیم تو آپ دے اندر ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، ونڈویں آئے آپ سب جمع، مگر یہ باوجود حقیقت کی ہے۔ بصیری رحمۃ اللہ فرمایا عیسائی نہ ہو جاؤ، انہوں کی طرح کفر نہ بک جاؤ، بے خدا دا بیٹا تے خدا دے وچوں نکلیا نہیں۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر، آندے علم نے جو چھان بین کی نا انسانوں دا علم اتوں تک ہی پہنچتا، ایک پاسے تے بشر منو، فمبلغ العلم انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم، اور دوسرے پار یہ منو کہ اللہ دی ساری مخلوق تو اعلیٰ اور بہتر ہے، انسان ہے مگر اللہ نے سب تو اعلیٰ مقام دیتا۔ اے تھوڑی بہت گل جڑی بیان تھوڑے سامنے ہوئی کی کرنا ہے تو بات یہی کہ خاموشی در سنائے تو حد سنائے تو، اللہ دے رسول تیری شان بیان کرنے دی آخری حد بندہ چپ کر دے تے ساڈے وسوں باہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انک حمید مجید۔